فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات بھیجنے اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ان مومنین پر کہ انہی میں سے ایک کو رسول منتخب کر کے بھیجا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، ان سے بہت کلوز ہے. اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان خاندان رسالت کی گفتگو چل رہی ہے. رسول کا خاندان علم میں، کمال میں، اخلاق میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، صفات حسنہ میں اپنی آپ مثال تھا. اس کے مقابلے میں جو بنی امیہ کا خاندان تھا وہ بالکل اس کا اپوزٹ تھا. نہ ان کا کردار صحیح تھا، نہ ان کا اخلاق درست تھا، نہ ان کا حسب نسب ٹھیک تھا. تاریخ میرے ان جملوں کی گواہی دے دی. لیکن وہ ہمیشہ سرور کائنات کی اور ان کے خاندان کی مخالفت کرتے رہے. جب تک اسلام نہیں آیا تھا، جب تک مخالفت کا انداز اور تھا. جب اسلام آ گیا تو مخالفت میں شدت پیدا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کا نام لے کے، بتوں کا نام لے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکانا شروع کیا اور سرور کائنات کے لیے جو ممکن ایذائیں اور تکلیفیں ہو سکتی تھیں انہوں نے دی، اور رسول کے ماننے والوں کو بھی جتنی تکلیفیں دے سکتے تھے اتنی تکلیفیں دیں. مکے کی دوپہر ٹمپریچر کا عالم یہ کہ 55°C، پتھروں کو دہکایا گیا دھوپ میں رکھ کے.
اور اس کے بعد ان پتھروں پر آدمیوں کو جگہ دیا گیا اور ان پر نیزوں سے کوچے جا رہے ہیں ان کو. حضرت عمار کے والد اور والدہ یوں ہی شہید ہو گئے. تاریخ گواہ ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مخالفت ہو رہی ہے، سرور کائنات کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، نازیبہ کلمات استعمال ہو رہے ہیں. جناب ابو طالب، جناب حمزہ، مولا علی، خاندان رسالت کے لوگ حتی الامکان رسول کا پروٹیکشن کر رہے ہیں، رسول کو بچا رہے ہیں. ادھر ابو سفیان لوگوں کو جمع کر کے مخالفت کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح ہو سکے ان کو تباہ کرو اور ان کو برباد کرو. پہلی مخالفت جو ہوئی وہ یوں ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیا گیا رسول کے پیچھے کہ جدھر سے یہ گزریں تالیاں بجاؤ، ڈھیلے مارو، کھجور کھا کھا کے اس کی گٹلیاں پھینکو، ان پر مٹی اڑاؤ، کسی کو ان سے بات نہ کرنے دو. پالیسی یہ تھی کہ اگر رسول نے کسی لڑکے کو ایک ہاتھ بھی مار دیا تو ہماری امید بڑھ آئے گی، ہم کہیں گے دیکھو اب یہ نوبت آ گئی کہ سڑک کو بچوں کو مارتے پھر رہے ہیں، تو دماغی صحیح نہیں گزارے، ورنہ یہ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے. بچے ایک تو ہوتے ہی شریر ہیں، دوسرے اگر بڑوں کی شے مل جائے تو اور شریر ہو جاتے ہیں. پھر یہ جاہل عربوں کے بچے، خدا ان سے اپنی پناہ میں رکھے، مگر یہ بھول گئے کہ رسول کی نصرت کا وعدہ بھی ایک بچے نے کیا تھا. اور جیسے ہی بچوں کا شور حد سے بڑھا اور بدتمیزی حد سے بڑھی تو اس بچے نے پلٹ کے ڈانٹا بچوں کو کس کے بھاگ جاؤ، بدتمیزی نہ کرو. بچے سمجھے کہ ہم اتنے ہیں، یہ اکیلا ہے، کیا بنا. عمار وہی کھاتا ہے جو علی کو اپنا جیسا سمجھے. جب زیادہ زور سے ڈانٹا تو کوئی تگڑا سا عرب لڑکا بڑا آیا آگے، کیا بنا لو، کیا کر لو. وہاں آیا تو بڑھ کے اتنی دور جا گیا ایک ہاتھ میں. اس کی مدد کو دو چار بڑھے، دو چار پیٹے، اس کی مدد کو 10-20 بڑھے، 10-20 پیٹے. اب کوئی بچے تھے، کوئی ٹرین آرمی تو تھی نہیں. اب روتے تو بھاگے سب، روتے ہوئے بھاگے سب. کچھ ٹڑ رہا، کوئی آ رہا، کسی کے دانت سے خون نکل رہا ہے، کسی کونی سے خون نکل رہا ہے، کسی گھٹنے میں چوٹ آئی ہے، لنگڑاتا بجا رہا ہے، کوئی پسلی پکڑے ہوئے ٹیڑھا چلا جا رہا ہے. جب بچے پٹتے ہیں تو بچہ بڑا کہتے ہیں معصوم ہوتا ہے، ہوتا بڑا ظالم ہے، کبھی اپنی خطا نہیں بتاتا ہے. اب وہ جناب گھر میں پہنچے اپنے ماؤں کے پاس روتے ہوئے کہ بچے کی فطرت ہے، جب پٹتا پٹاتا ہے تو ماں کے پاس جاتا ہے روتا. وہ اپنی ماؤں کے پاس پہنچے روتے ہوئے کہ علی نے ہمیں مارا ہے، ہم کھڑے ہوئے تھے سڑک پر، علی نے ہمیں مارا ہے، ہم گلی میں جا رہے تھے، علی نے ہمیں مارا ہے، ہمیں گھوسا مار دیا ہے، ہمیں پٹک دیا ہے، ہمارا گھٹنا پھوٹ گیا ہے، ہمارا سر پھٹ گیا ہے، ہماری کہنی میں چوٹ آ گئی ہے. یہ سب ہوا تھا معاملہ تو ہو گئے. اپنی شرارت بتائی نہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا. اب جب ان عورتوں نے سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئی، اس لیے کہ سب کانٹیننٹ کی عورتیں سب سے زیادہ سیدھی ہوتی ہیں دنیا میں. میرا پوری دنیا کا تجربہ ہے، سب کانٹیننٹ میں نے دیکھے ہیں، پانچوں سب سے سیدھی اور سب سے نیک شریف عورتیں سب کانٹیننٹ کی ہیں، ہندوستان پاکستان کی، بالکل سیدھی.
اور دلیل ہے اس کی میرے پاس. دلیل اس کی ہے کہ روٹی پکاتی ہیں. دنیا میں کوئی عورت روٹی نہیں پکاتی، نہ ایران میں، نہ عراق میں، نہ یورپ میں، نہ امریکہ میں. روٹی یہ اتنی سیدھی عورتیں ہیں کہ روٹی پکاتی ہیں. ہاں، لیکن بچوں کے معاملے میں یہ بھی رونے لگتی ہیں. بچوں کے معاملے میں ہم نے ان سیدھی عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ یہ بھی رونے لگتی ہیں. اگر ان کے بچوں کو تکلیف پہنچ جائے تو یہ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، رونے لگتی ہیں. تو جب ہندوستان کی سیدھی سادھی عورتیں بچوں کے معاملے میں رونے لگتی ہیں تو عرب کی وہ مردمار عورتیں جو میدانوں میں آ جائیں، ارے وہ حق کی بات میں کر رہا ہوں. جب ان کے لڑکے بیٹے ہوں گے تو کیا حال ہوا ہوگا. اب دن بھر انہوں نے کوسا ہوگا علی کو. تو جو جس کو مانتا ہے اسی کے حوالے سے کوستا ہے. خدا، رسول، قرآن، کعبے کے حوالے سے کافر عورت نہیں کوسے گی. جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کے حساب سے کوستا ہے. مسلمان عورت ہے، قرآن پڑھے، اللہ سمجھے، لیکن کافر عورت نہیں کہے گی. وہ جس کو مانتی ہے اسی سے یہ کہے گی. تو وہ تو بت پرست عورتیں تھیں. اب دن بھر نے کہا ہوگا اے لات تو علی کو مار ڈال، اے حول تو علی کو پٹا دے، اے عزا تو علی کی جان لے لے، تو سمجھ علی سے. اور وہ بیچارے سب اپنی زبان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سے کیا کہتی ہو، جس دن ادھر آ نکلے ہماری خیر نہیں ہے. صلوات بھیجنے اپنے اپنے گھروں میں پلٹ کے آئے. جب آئے تو بیگم صاحب نے اور ایک کی چار لگائی. بہت تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ تو جب سے آیا ہے لڑکا رو رہا ہے، علی نے اس کو پٹا دیا ہے، اس کو سانس لینا مشکل ہو رہی ہے، اس کی پسلی میں درد ہے، اس کی کوہنی پھوٹ گئی ہے، اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا ہے، ایک مصیبت میں جان ہے. یہ سب چل رہا ہے. اب رات بھر وہ انگاروں پر لوٹے، لیکن ان کی اسکیم فیل ہوئی. انہوں نے لڑکوں سے پوچھا کہ تم نے علی کو مارا نہیں؟ تم کا مارتے کہ ہم خود ہی پٹ گئے. تم کا اور کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا؟ کہا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ سب نے ساتھ دیا. کیا کیا مار لیا؟ کہا کیا سب پٹ گئے. ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیسے سب پٹ گئے. خیر سویرا ہوا. حضرت ابو طالب کی بیٹھک تھی، وہاں بیٹھتے تھے لوگ، اپنے پرابلمز مسائل لے کے آتے تھے. ساری سازش تیسرے دن ایکسپوز ہو گئی. یہ سب پہنچ گئے وہاں. ابو طالب تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کو کل بہت مارا ہے. ابو طالب تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کو بہت مارا. ابو طالب تمہارے لڑکے نے ہمارے لڑکے کی پسلی توڑ دی، گھٹنا پھوڑ دیا، سر پھاڑ ڈالا. جو ہے وہ شکایت کرتا چلا آ رہا ہے. ابو طالب بڑے دبدبے کے سردار تھے، ان کے سامنے زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے تھے لوگ. وہ بیٹھے سب کی سنتے رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ سب آ گئے، اب کوئی اور نہیں آ رہا ہے، اور پوری سازش اور کانسپریسی جو تھی وہ بے نقاب ہو گئی. تو ایک دفعہ وہ بولے کہ بھائی تم نے کہا، وہ میں نے سنا، تم اپنے لڑکوں کو منع کر لو، میرے بھتیجے سے نہ بولا کریں. میرا لڑکا بھی نہیں بولے گا. سمجھدار باپ نے بیٹے کا مزاج بتا دیا. دنیا دشمنی ہے، محمد چھوڑ دے، علی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں گے. یہ پہلا حملہ تھا جو سرور کائنات کے اوپر کیا گیا. جب یہ حملہ ناکام ہو گیا تو اب دشمنان اسلام کے ذریعے سے اکا دکا جو مسلمانوں میں کمزور تھے اور ویکر سیکشن سے جن کا تعلق تھا،
ان کو ستانا شروع کیا. فرمایا آپ نے جتھے والے جو نہیں تھے، قبیلے والے جو نہیں تھے، غلام تھے یہاں تک کہ سرور کائنات نے حکم ہجرت دیا اور جناب جعفر کی سرکردگی میں ایک قافلہ ہجرت کر کے حبش گیا. ابو سفیان کے علم میں نہیں تھی یہ بات. جیسے ہی ابو سفیان کے علم میں یہ بات آئی ویسے ہی اس نے ڈیلیگیشن بنا کے خود حبش گیا اور حبش کے بادشاہ سے جا کے ملا اور مل کے اس نے کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ بدماش بھاگ کے تیرے یہاں آئے ہیں پناہ لے کے لینے. ہم لوگ اس لیے آئے ہیں کہ تو ان کو ہمارے حوالے کر دے. وہ بادشاہ انصاف پسند تھا. اس نے کہا ایسا ہے کہ کل دربار لگاؤں گا میں، تم بھی آنا، ان کو وہ بھی بلائے جائیں گے، پھر میں کوئی فیصلہ کروں گا، ابھی کچھ نہیں. وہاں دستور یہ تھا کہ جو آدمی دربار میں جاتا تھا وہ بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا. ابو سفیان کو کوئی پریشانی نہیں تھی، 360 بتوں کو سجدہ کرتا تھا. ایک مصر کا بادشاہ بھی صحیح، شام حبش کا بادشاہ بھی صحیح. ان کی تو زمین آدھی تھی ادھر ادھر سجدے کرنے کی. انہوں نے گھٹ سے پہلے سجدہ کیا اور اس کے بعد جا کے بیٹھ گیا وہاں. جناب جعفر بعد میں آئے اپنا ڈیلیگیشن لیے ہوئے. انہوں نے سلام کیا، سجدہ نہیں کیا. وہیں سے ابو سفیان بولا کہ بادشاہ آپ ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں، انہوں نے سجدہ نہیں کیا. یہ جذبات ابھارے اس پہ. حضرت جعفر نے کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم سوائے اللہ کی کسی کو سجدہ نہیں کرتے. ہم نے سلام کیا، بس یہی کافی ہے. انہوں نے کہا آپ بیٹھیے میں بھی بات کرتا ہوں. ان کا یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت مریم کو نہیں مانتے. قرآن میں جو آیتیں آئی تھیں جناب جعفر نے وہ پڑھ کے سنائی کہ ہمارا عقیدہ جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے لیے یہ ہے. اور ایک زبردست تقریر کی اسلام کے اوپر، بڑی فصیح و بلیغ تقریر جو تاریخ کے اندر محفوظ ہے. مقتضا یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے تو ان کے پادری جو تھے وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ واللہ انجیل میں یہی لکھا ہے، واللہ انجیل میں یہی لکھا ہے، واللہ انجیل میں یہی لکھا ہے. وہ بادشاہ حقیقت سمجھ گیا. انہوں نے کچھ سوالات کیے، کچھ ابو سفیان سے سوال کیے، کچھ جناب جعفر سے سوال کیے، اور اس کے بعد اس نے ابو سفیان سے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ بدماش کون ہے. بدماش اصل میں تم ہو جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہو. چونکہ میرے ملک میں آئے ہو اس لیے میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ میرا ملک خالی کر دو. اگر 3 دن کے بعد تم یہاں دکھائی دیے تو میں تمہیں گرفتار کروں گا. 3 دن تک کی تمہیں چھوٹ ہے، 3 دن کے اندر یہاں چلے جاؤ. اور جناب جعفر سے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ سراخوں پر رہیے جب تک آپ کا دل چاہے، اور جو کوئی آپ کو ضرورت ہو آپ سے بتائیے، ہم آپ کے لیے ہر طرح خدمت کے لیے تیار ہیں. یہ ہے جناب جعفر سے اس نے کہا. اس طرح ابو سفیان کا یہ مشن ناکام ہوا. اس کے بعد سرکار دو عالم نے خود ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے. ابو سفیان نے لڑائی کا ارینجمنٹ کیا، انتظام کیا اور لشکر بھیجا جو بدر کے میدان میں شکست کھا کے پلٹا اور مولا علی کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا. اس کا بدلہ لینے کے لیے سال بھر ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا یہ دونوں چندہ کرتے رہے، حزنیہ گیت گاتے رہے. ان کے گلوں میں ڈھول پڑے ہوئے تھے اور یہ گاتے بجاتے لوگوں کے دروازے بجا کے چندہ لاتے تھے اور لوگوں کے جذبات بھڑکاتے تھے. احد کے میدان میں تگنا لشکر لے کے گئے. لڑائی مولا علی نے جیت لی تھی، بعد مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا
مگر زیادہ بگڑنے نہیں پایا. علی کی ذوالفقار نے پھر سرور کائنات کو بچا لیا, اور یہ جنگ بھی کافروں کے حق میں نقصان دہ اور مسلمانوں کے حق میں فائدے مند ہوئی. ابو سفیان پھر تیسری مرتبہ کوشش کر کے تمام علاقوں میں گھوما اور جتنے لوگ اینٹی اسلام تھے ان کا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو آپس میں ہم لڑتے رہیں گے, اور لڑتے آئے ہیں, ہمارا آپس کا جھگڑا جو ہے وہ بعد میں طے ہوگا, ورنہ اسلام ہم سب کو کھا جائے گا, نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے. لہذا اس وقت آپسی جھگڑوں کے ذکر کرنے کی موقع نہیں ہے, آپسی جھگڑے بھول جاؤ, اور جتنے فورسز اگینسٹ اسلام ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں تاکہ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں. چنانچہ اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں. حزب عربی میں گروہ کو کہتے ہیں, احزاب جمع ہے, یعنی گروہوں کی جنگ, پارٹیوں کی جنگ. یعنی جتنی پارٹیاں اور جتنے گروہ اینٹی اسلام تھے سب ایک ہو گئے اور 10,000 کا لشکر لے کے اس نے مدینہ بچایا. 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ بچایا. ہر مرتبہ وہ لشکر کو 3 گنے سے زیادہ بڑھا دیتا تھا. پہلی لڑائی میں 1,000 کا لشکر لایا تھا, دوسری لڑائی میں 3,000 کا لشکر لایا, تیسری لڑائی میں 10,000 کا لشکر لایا. لیکن یہاں بھی مولا علی کی تلوار نے جب عمر کو قتل کر دیا تو لوگ سمجھ گیا کہ اب پار پانا مشکل ہے, اور وہ لشکر ناکام و نامراد واپس چلا گیا, ان میں آپس میں خود پھوٹ پڑ گئی. یہ بھی ابو سفیان ناکام ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے خیبر کے یہودیوں کو اونچا کیا. وہاں وہ خود سامنے نہیں لڑا, خیبر کے یہودیوں کو اونچا کر کے اس نے لڑوایا. اس میں بھی اس کو شکست فاش ہوئی اور اس کے اندر بھی اس کو ذلت و خواری اٹھانا پڑا. عزیزان گرامی, یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اسلام کی تاریخ ہے. ابو سفیان فتح مکہ تک دشمن اسلام رہا. اب آپ میری طرف متوجہ رہیے گا, اس لیے کہ میں نے جو مضمون شروع کیا تھا آج میں اس مضمون کو ختم کروں گا, اور کل مجلس جو ہوگی اس کے اندر مجھے آپ کو سیرت رسول والے رسول کا ایک نیا رخ پیش کرنا ہے جو کل ہی پیش کر کے کل ہی مکمل کروں گا اور اشرا تمام ہو جائے گا. اس لیے کہ آج تک جو میں پڑھ رہا ہوں وہ ایک بشری سلسلہ ہے. کل میں محمد والے محمد کا نورانی سلسلہ پڑھا, فرمایا آپ نے کل نورانی سلسلہ پڑھوں گا, اور یہ سلسلہ بیان جو پہلے دن سے شروع ہوا تھا یہ میں کوشش کروں گا کہ آج تمام ہو جائے, اور کل میں آپ کو نورانیت رسول والے رسول سناؤں گا کہ دیکھنے میں وہ ہمارے جیسے ہیں, حقیقت میں ہمارے جیسے نہیں. اور اس کے لیے قرآن پاک سے دلیل ہے. فرمایا آپ نے. تو عزیزان گرامی, اس وقت تو یہ عرض کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا, یعنی اسلام آنے کے 20 برس کے بعد. اس 20 برس تک جو رسول کو تکلیفیں دیں, جو ایذائیں دیں, جن لوگوں کو قتل کیا, جو لوگ لڑائیوں میں اس کی وجہ سے مارے گئے, جو مشکلات مسلمانوں کو درپیش ہوئیں, سب کا ذمہ دار ابو سفیان, اس کا خاندان اور بنی امیہ ہے. اب سنیے اسلام کی تاریخ کا حادثہ سنیے, اور اسلام کی تاریخ کا حادثہ بہت غور سے سنیے کہ کیا ہوا. سرور کائنات 10,000 کا لشکر لیے ہوئے جب مکے پہنچے تو شام ہو رہی تھی. یہ وقت تھا جو اس وقت, کہ تھوڑی دیر میں سورج ڈوب جاتا.
رسول نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ دشمن کے شہر میں رات کو انٹری لے. دوسری طرف یہ کہ ایک طرف تو مکہ دشمن کا شہر ہے اور دوسری طرف محترم شہر ہے، بیت اللہ ہے، وہاں جائے امن ہے. ایسا نہ ہو کہ رات کو تلوار چلنے لگے اور سینکڑوں کے خون بہہ جائیں. ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں شریر عناصر جو ہے وہ شرارت سے اپنی کوئی فائدہ اٹھا لیں. لہذا رسول اکرم نے احتیاطاً یہ فرمایا کہ تم لوگ رات کو مکے کے باہر ٹھہر جاؤ، ہم کل سویرے مکے میں داخل ہوں گے. چنانچہ جب حضور نے حکم دیا تو لشکر نے مکے کے باہر میدان میں پڑاؤ ڈال دیا. 10,000 کا لشکر تھا، اس کے خیمے، اس کے ڈیرے، اس کی سواریاں، اس کا کچن، اس سبھی کچھ اسی حساب سے ہوگا نا. تو دور تک مکے کے میدان میں لشکر پھیلا ہوا. لشکر کو دیکھنے کے لیے مکے کی پہاڑی پر 2 آدمی چڑھے. سنیے گا اس کو بہت غور سے. لشکر کو دیکھنے کے لیے مکے کی پہاڑی پر 2 آدمی چڑھے. ان میں ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا. ان 2 آدمیوں میں ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا. ایک بنی ہاشم سے تھا، ایک بنی امیہ سے تھا. چونکہ ایک شہر کے رہنے والے تھے اور کچھ ناگفتہ بے وجوہ بھی ہیں جو میں منبر پر بیان نہیں کر سکتا، دونوں میں دوستی تھی. مسلمان جو تھا اس کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب اور یہ بنی ہاشم سے تھے. کافر جو تھا اس کا نام تھا ابو سفیان اور یہ بنی امیہ سے تھا. سنیے گا، یہ دونوں رسول کا لشکر دیکھنے اوپر پہاڑ پر چڑھے. دور تک میدان میں لشکر رسول پھیلا ہوا تھا. جنگ باز ابو سفیان جس کی پوری زندگی میدان جنگ میں کٹی، اس کو لشکر کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی. وہ ایک نظر دیکھ کے پہچان گیا کہ لشکر کتنا قوی ہے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے لشکر دیکھا اور بے قرار ہو کے عباس سے ایک جملہ کہا کہ فو تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی. یہ منظر دیکھ کے جو اس نے دیکھا تو کہنے گا فو تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی. باوجود اس کے کہ ان دونوں میں آپس میں دوستی تھی پرانی، لیکن عباس اپنے کو کنٹرول نہ کر سکے اور دوستی کا خیال اس کو دل سے نکل گیا. انہوں نے پہلو میں کھڑے ابو سفیان کو ایک کوہنی ماری اور کوہنی مار کے کہا کہ بدبخت بدبخت، یہ نبوت ہے، حکومت نہیں ہے. دیکھیے یہ عجب موڑ ہے تاریخ کی. انہوں نے کوہنی ماری اس کو غصے میں اور کہا بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے. ابھی تک سب خیریت ہے. ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے. لشکر اسلام کو دیکھ کے مسلمان کہہ رہا ہے یہ نبوت ہے، کافر کہہ رہا ہے یہ حکومت ہے. ابھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. سویرے مصلحتاً یہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا. اب مسلمانوں میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک نبوت سمجھنے والے، ایک حکومت سمجھنے والے. جان کے ڈر سے کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن نظریہ بدلنا مشکل ہے. نظریے نہیں بدلا کرتے آسانی سے.
بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے۔ رات کو تو بات تمام ہو گئی، سمجھ مجبور تھا وہ کہ اگر کلمہ نہ پڑھے گا تو مت ڈالا جائے گا، لہذا اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب مسلمانوں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک حکومت سمجھنے والے، ایک نبوت سمجھنے والے۔ نبوت جو سمجھتے ہیں ان کے لیے ریسٹرکشن ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شراب ہے، یہ نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، نماز قضا نہ کرو، روزہ نہ چھوڑو، سود نہ کھاؤ۔ حکومت سمجھنے والے کے لیے کیا ریسٹرکشن ہے؟ جیسے ملے لاؤ، کیسا دین، کیسا ایمان، کیسی شریعت، کیسا حرام، کیسا حلال، جیسا موقع ہو ویسا کرو تاکہ حکومت قبضے میں رہے۔ اب سمجھے آپ، علی یا علی کے چاہنے والے نہ سمجھ نہیں تھے، مگر ان کے ہاتھوں میں دین کی بیڑیاں پڑی تھیں۔ مسئلے کو سمجھیے آپ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی سمجھتے نہیں تھے اور یہ سمجھتے تھے، نہیں، علی ان سے زیادہ سمجھتے تھے، لیکن علی رشوت نہیں دے سکتے تھے، علی مالداروں کو مال خدا نہیں کھلا سکتے تھے، علی ناجائز کام نہیں کر سکتے تھے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے جہاں پر آدمی، جہاں تک دین کی بات ہوتی ہے وہاں معاملہ الگ ہے، اور جہاں سے دنیا کی مصلحت ہوتی ہے وہاں معاملہ الگ ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، بالکل روزمرہ کی زندگی ہے۔ ہم صبح سے شام تک دیکھا کرتے ہیں کہ مذہبی کارڈ کیسے استعمال ہوتے ہیں، صبح سے شام تک دیکھا کرتے ہیں۔ میاں نماز ہے، نماز خالص ایک عبادت کا نام ہے۔ نماز ایک عبادت کا نام، اس میں ریسٹرکشنز، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، وضو کیے ہوئے ہوں آپ، قبلہ روم ہو، جہاں پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہ ہو، نجس نہ ہو، سبھی کو ریسٹرکشنز ہیں۔ پھر کتنی مقدار میں نماز پڑھیں گے آپ؟ 3 رکعت پڑھیں گے کہ 2 رکعت پڑھیں گے کہ 4 رکعت پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ سبھی کچھ تو ہے نا۔ اب مگر یہ کون سی نماز ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو قربتاً اللہ ہوتی ہے۔ نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت قربتاً اللہ، اللہ اکبر، یعنی قربت خدا کے لیے پڑھنا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا۔ یہ اس نماز کے سارے احکام ہیں۔ اب ایک پولیٹیکل نماز ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل نماز کیسی ہوتی ہے؟ اب آئیے سنیے، الیکشن ہو رہا ہے ہندوستان میں، مسلم ووٹ کا ہمارا کنٹرول ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں مسلم ووٹوں کے، جس کو چاہیں دلوا دیں۔ ایک کلب میں بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کھا رہے تھے، کیا پی رہے تھے، نہ کپڑے پاک تھے، نہ جسم پاک تھا، نہ منہ پاک تھا، نہ ہاتھ پاک تھے، سر سے پیر تک نجاست میں ڈوبے ہوئے تھے۔ موبائل فون کا زمانہ ہے، کا اس وقت کھلا جگہ نماز ہو رہی ہے جو ٹیلی کاسٹ کی جائے گی، ٹی وی والے آ گئے ہیں اور ذرا دیر میں شروع ہونے والی ہے۔ ہم بھاگے کہ پہلی صف میں دکھائی دیں تاکہ پورے ملک کے مسلمان دیکھیں کہ پکے مسلمان ہیں۔ دیکھیے پہلی صف میں کھڑے ہوئے پھر امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ کیسے مومن آدمی ہے۔ یہ نماز ووٹ بٹورنے کے لیے ہے، خوشنودی خدا کے لیے نہیں ہے۔ وہاں جو گئے تو وہاں پیش نماز بھی مصلی پہ آ چکے تھے، صفیں بھی کھڑی ہو چکی تھی، بس تکبیرۃ الاحرام ہو نہیں تھی اور کیمرے بھی سب اپنے حساب سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ گھس پھر کے ہم پہلی صف میں کسی صورت سے کھڑے ہو گئے۔ اب جو ہمارے ساتھ تھا اس نے کہا ہے ہمارے پاگل ہو گئے، نہ وضو کیا، نہ پاک ہوئے، نہ منہ پاک کیا، نہ ہاتھ پاک کیے، بھائی کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ یار کی سمجھ ہی بھی نہیں آتا، یہ قربتاً اللہ تھوڑی ہے، قربتاً اللہ الیکشن ہے۔ اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ کپڑے پاک ہوں، منہ پاک ہو، وضو کیے ہوئے ہوں۔
اور یہ تو اس لیے ہے کہ ہماری تصویر ساری دنیا میں ٹی وی کے اوپر کہ پہلی صف میں پیشوان کے قریب کھڑے ہوئے بڑے خلوص سے نماز پڑھنا ہے، اور میام میں یہ نماز ہے۔ تو دشمنان علی آزاد تھے اس لیے کہ وہ حکومت سمجھ رہے تھے، قتل کر کے ملے تو لاؤ، ظلم کر کے ملے تو لاؤ، ناانصافی کر کے ملے تو لاؤ، مال خدا کھا کے ملے تو لاؤ، جس طرح چاہیا لاؤ۔ اور علی کے لیے مجبوریاں تھیں، دشواریاں تھیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ خلا کا مال ہے، یہ خلا یوں ہے، اس پیسے میں خلا کا حق ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے ہر ایک کو؟ آپ سمجھے دشواریاں؟ تو عزیزان گرامی یہ بنی امیہ جو تھے، جو 20 سال تک سرور کائنات کو ستاتے رہے اور رلاتے رہے، یہ شکوہ ہے ہمیں بزرگان اسلام سے کہ چند برس کے اندر ان کو شام کی گورنری دے دی گئی۔ ہم جانتے ہیں، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، کیا اپوزیشن والوں کو نہیں ملتا ہے عہدہ، لیکن اپنی پارٹی والوں کو دیتے جو پرانے مسلمان تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں سلمان و ابوذر کو دے دیتے، مقداد و عمار کو دے دیتے، وہ تو اپوزیشن میں تھے، طلحہ کو دیتے، زبیر کو دیتے، ابن ابی وقاص کو دیتے، جو پرانے مسلمان تھے ان کو دیتے، جو 20 برس بعد مسلمان ہوئے ان کو دے رہے، کیا تو کا عزیزان گرامی کبھی تاریخ اسلام سے پوچھئے تو کہ یہ کون سی دھاندلیاں ہوئی ہیں اسلام کے اندر جس کے نتیجے میں آل محمد کی شہادتیں ہوئی، جس کے نتیجے میں رسول کی اولاد قتل ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں سے وہاں تک خاندان رسالت کو برباد کیا گیا ہے، اور اسلام میں پہلی حکومت جو بنی ہے وہ بنی امیہ کی بنی ہے۔ ایک طرف تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اسلام میں پہلی حکومت بنی امیہ کی بنی۔ میں نے آپ کے سامنے پیرلل 2 تصویریں پیش کی، اس اشرے میں کوشش کی کہ وہ جھلکیاں نوجوانوں کے سامنے آ جائیں، ایک رسول کا خاندان اور ایک رسول کا مخالف خاندان، دونوں کا حسب نسب خاندان کردار سیرت حتی الامکان میں نے جہاں تک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بیان کر سکتا تھا وہاں تک میں نے بیان کیا۔ جو چیزیں تہذیب سے گری ہوئی تھی وہ نہ بیان کر سکتا ہوں نہ بیان کر سکتا ہوں، فرمایا آپ نے۔ اب آئیے میں آپ کو آخری بات سناؤں فائنل، جس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ سرور کائنات کون ہیں، بنی ہاشم کون ہیں، بنی امیہ کون، اور میں اپنی طرف سے سناؤں گا تو ہو سکتا ہے کوئی مانے کوئی نہ مانے، کسی کو قبول ہو کسی کو نہ ہو۔ مولا علی نے کمپیریزن کیا ہے، مولا علی نے موازنہ کیا ہے، اور نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سیکشن ہے، ایک خطبات کا سیکشن ہے، ایک مکتوبات کا سیکشن ہے، اس میں خطوط ہیں حضرت کے۔ نہج البلاغہ میں جو حضرت کے خطوط ہیں اس میں حاکم شام کے نام ایک خط ہے، اس میں ہے یہ مضمون جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر مولا علی نے اپنا اور ان کا موازنہ کیا ہے کہ ہم کون ہیں وہ کون ہیں۔ لکھا ہے معاویہ کو خط میں کہ منا النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، منا سیدۃ نساء اہل الجنہ ومنکم حمالۃ الحطب، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیان النار۔ تو اپنا میرا مقابلہ کیا کرتا ہے؟ کہاں تو کہاں ہے؟ منا نبی ومنکم المکذب، نبی ہم میں سے ہے، جھٹلانے والا تم میں سے ہے۔ منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، شیر خدا ہم میں سے ہے، اور جھوٹے معاہدوں کا جو شیر بنا تھا دشمنان اسلام نے بنایا تھا وہ تم میں سے۔
منا سید نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بیوی ہم میں سے ہے، ومنکم حمالۃ الحطب، اور قرآن نے جس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا وہ تم میں سے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار جوانان جنت بچے ہم میں سے ہیں، ومنکم صبیان النار، اور جن کو جہنمی لڑکے کہا وہ تم میں سے۔ اب ایک مسلمان کے لیے اختیار ہے، چاہے وہ رسول کو مانے، چاہے جھٹلانے والے کو مانے، چاہے اسد اللہ کو مانے، چاہے اسد الاحلام کو مانے، چاہے جنت کے جوانوں بیویوں کی سردار خاتون کو مانے، چاہے حمالۃ الحطب کو مانے، لکڑیاں ڈھونے والی کو، چاہے جنت کے سردار نوجوانوں کو مانے، اور چاہے مان لے وہ جہنمی لڑکوں۔ ملت مسلمہ کی بات جو لوگ کرتے ہیں، عزیزان گرامی، بنی امیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد ملت مسلمہ کی کوئی قیمت ہماری نظر میں رہی نہیں ہے۔ کیسی ملت؟ کون ملت؟ ملت کا کردار لائیے، کریکٹر کے آگے آدمی سر جھکاتا ہے، دولت کے آگے تھوڑی، بادشاہت کے آگے تھوڑی، جو 4 دن میں ختم ہو گئی۔ آج کہاں ہے بنی امیہ کی بادشاہ؟ جن کو فائدہ پہنچا ہوگا وہ اپنے دین بیچیں، ہم کیوں اپنا خواہ مخواہ کے لیے دین بیچیں؟ کہ عزیزان گرامی، توجہ چاہتا ہوں آپ کی اس منزل کے اوپر، خصوصی توجہ، کہ جو ہمارے سامنے ملت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے تن بدن میں آگ لگتی ہے کہ آپ کس ملت کی بات کر رہے ہیں، اور ملت نے ہم کو کیا دیا؟ ہمارے کلیجے کاٹے نکالیے، ملت جو کچھ کر کے بیٹھی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، سمجھاتا ہوں، ابھی بچوں کی بات آئی کہ صاحب آپ نے کہا اطہر صاحب ہم نے بہت عمدہ محل بنوایا ہے، آن کے دیکھ جائیے، ایک دفعہ آپ ہمارے چاہنے والے ہیں، دیکھ کے خوش ہوں گے۔ میلبورن میں ایسا محل نہیں ملے گا آپ کو جیسا ہم نے بنوایا، عالی شان محل بنوایا۔ آپ چاہنے والے ہیں، خوش ہونے والے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ ایسا بھی ایک دن ہم چلے گئے دیکھنے، واقعہ لاجواب محل تھا، دیکھ کے آنکھیں کھل گئی، بہترین مکان، دیکھا کرے آدمی۔ خیر بیٹھے وہاں، تعریف کی، مبارکباد دی، یہ کیا وہ کیا، چائے پی، ایسا ظہر کا وقت ہو گیا۔ ہم نے کہا بھائی ہیں تو نماز بھی آپ ہی کیا پڑھنا؟ کہیں ہاں بالکل بالکل، اس سے بڑھ کے کیا ضرور پڑھ لیجیے۔ یہاں نہیں میں آپ کو لے چلتا ہوں، آئیے آپ ایک کمرے مجھے لائے الگ، چلیے بالکل پاک پاکیزہ کمرہ ہے یہ، ایک دم ہر چیز پاک ہے اس میں، آپ یہاں نماز پڑھیے۔ کہ میں نے نماز کے لیے محسوس کیا، سب واش بیسن وغیرہ سب بالکل پاک، ہر چیز ایک دم صحیح، اطمینان کا وضو کیجیے، نماز پڑھیے۔ آپ کا گھر ہے، مجھے کوئی حق نہیں پوچھنے کا کہ یہ کمرہ جتنا پاک ہے ایسے پورا گھر کیوں نہیں پاک۔ آپ کا رہائشی گھر ہے، پتہ نہیں آپ کیا، کون آتا ہے، کون نوکر ہے، کون کیا ہے، کیا صورت ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے بالکل پاک و پاکیزہ ایک علاقہ الگ کر دیا ہے کہ یہاں کے اوپر آپ آن کے نماز پڑھیے، جس کو نماز پڑھنا ہوتا ہے نماز پڑھیے۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے اعتراض کا کہ پورا گھر ایسے ہی پاک کیوں نہیں، میں نہیں پوچھ سکتا۔ آپ کا پرسنل گھر، رہائشی گھر ہے۔ تھوڑے دنوں بعد آپ نے اپنے لڑکے کی شادی کی، ولیمے میں بلایا، مختلف لوگوں سے، مختلف قوموں سے، مختلف مذہب کے لوگوں سے آپ کے تعلقات تھے، سینکڑوں آدمی جمع تھے ولیمے میں، ہم بھی پہنچ گئے۔ پہلے پلیٹ لے کے ارادہ یہی تھا کہ کچھ جا کے نکالیں کہ آپ آ گئے، ہم نے ہاتھ سے پلیٹ لے لی، کہا تھا صاحب آپ یہاں نہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے، لے گئے روم میں لے گئے، اور مولوی ٹائپ لوگ بیٹھے تھے، کچھ بچے لوگ بیٹھے تھے، نمازی بیٹھے تھے، سمجھے؟ کہہ رہے آپ لوگوں کے لیے یہاں انتظام بالکل پاک، طیب، حلال، ہر چیز بالکل، میں ذمہ دار ہوں، بالکل آپ اطمینان سے کہیے، وہاں اصل انتظام جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے۔ لڑکے کا ولیمہ ہے، آپ کی مجھے چاہت ہے کہنے کا کہ ایسا انتظام سب میں کیوں نہیں؟
پتہ نہیں کس کس کو آپ نے بلایا ہے، پتہ نہیں کس نے پکایا ہے، کیا کیا کس نے پکایا ہے، ہم کیوں زمانے بھر کے معاملے میں ٹانگڑا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے جیسے احتیاط کے لوگوں کے لیے الگ انتظام کر دیا کہ یہاں آپ لے جا کھائیے، آپ کو ہر چیز پاک حلال بالکل طیب ہر چیز ملے گی، ایک دم ٹھیک ٹھاک، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، کھانے لگے کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن کب؟ جب آپ کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ اب آئیے مثال کو پلٹ کے دیکھیے، آپ نے محل نہیں بنوایا تھا، مسجد بنوائی تھی، کہا جاتا آپ نے مسجد بنوائی ہے بہت عمدہ، کبھی آئیے دیکھیے، اعلیٰ درجے کی مسجد ہے، اس شہر میں ایسی مسجد ملے گی نہیں۔ ایک دن ہم چلے گئے اس مسجد کو دیکھنے، واقعی بڑی عمدہ مسجد تھی، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے میں نے کہا آپ نے جنت میں گھر بنا لیا، ایسی لاجواب مسجد بنائی، واہ 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 واہ، دیکھ کے دل شاد ہو گیا، کیا کہنا ہے اس مسجد کا۔ اب مسجد میں آئے ہیں تو ایک 2 رکعت نماز داخل ہے مسجد کی تو پڑھنے کم سے کم، تو ہم نے کہا بھائی آپ سے نماز پڑھنے کہ یہاں نہیں آنی، دیکھیے ادھر یہ لال قالین کا بچھا ہے، یہ مسجد پاک ہے بالکل، یہ بقیہ مسجد نجس ہے، مسجد اور نجس، یہ ہماری سمجھ نہیں آتا، یہ کیا چکر ہے؟ مسجد بھی اور نجس بھی۔ ولیمے میں بلایا تھا آپ نے تو آپ ان کو الگ لے گئے کھلانے کے لیے دوسرے روم میں کہ یہاں سب پاک و طیب و حلال کھانا آیا، آپ آئیے۔ اب آپ نے کہا نظر مولا ہے آئیے گا، ہم پہنچ گئے وہاں نظر چکھنے جو بیٹھے، آپ نے کہا چلا آپ یہاں نہیں، اب ادھر آئیے گا اس طرح، یہ بالکل حلال و پاک نظر ہے۔ ہم نے کہا نظر مولا بھی نجس و حرام بھی ہوتی ہے، لیکن یہ حلق سے نہیں اترتا۔ وہ ٹھیک ہے کہ ولیمے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ پاک و حلال ہے، یہ کھائیے، گھر میں آپ نے کہہ دیا یہ حصہ پاک ہے یا نماز پڑھیے، لیکن مسجد ہے وہ پاک ہے اور نظر ہے وہ حلال ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ آپ کہیے یہ آپ کیا پڑھنے لگے پڑھتے پڑھتے؟ ہم ملت کی داستان آپ کو سنا رہے ہیں جو ہم نے پہلے کہا، جو مذہب کے ساتھ ملت نے کھیل کیا ہے۔ حدیث کے معنی ہیں سینگ آف پرافٹ، قول رسول۔ میری گفتگو ہو یا آپ کی گفتگو ہو وہ حدیث نہیں ہوگی، حدیث قول رسول کو کہتے ہیں۔ اخبار میں کچھ چھپے تو اخبار کا چھپا ہے، حدیث نہیں ہے۔ کسی کتاب میں لکھا ہو تو اس کتاب کا لکھا ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث مانے قول رسول، اور خلیفہ مانے سکسیسر آف پرافٹ۔ سلطان کے معنی اور ہیں، کنگ کے معنی اور ہیں، ملک کے معنی اور ہیں، لیکن خلیفہ مانے نائب رسول۔ یہ مذہبی ٹرم ہے، خلیفہ بھی اور حدیث بھی۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حدیث کے ساتھ لفظ صحیح لگا کے اور خلیفہ کے ساتھ لفظ راشد لگا کے مذہبی اصطلاحیں ہیں، حدیث بھی ہے اور غلط بھی ہے، یہ صحیح ہے، خلیفہ بھی ہے غیر راشد بھی ہے، بھائی اتنے صحیح ہے، نیاز بھی ہے اور حرام بھی ہے، مسجد بھی ہے اور نجس بھی ہے۔ حدیث تو ملت 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 کی بات اب کیا کرتے ہیں؟ ملت کچھ نہیں، اگر آل رسول نہ ہوتے تو اسلام ماننے کے قابل دین نہیں تھا۔ ملت کا تو یہ کیریکٹر ہے،
امت امہ امہ وہ درخت سے کہتے ہیں لوگ کہ جی جلبوں کے خاک ہو جائے مسلم امہ. ہاں سے پوچھو امہ. کلیجے میں دم ہو تو ہم سے بات کیجئے، ہم بتائیں گے مسلم امہ کیا ہے. ہمارے پاس 2 اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ تھے، ہیرے، جو ہمارے باپ دادا سے میراث میں ہمیں ملے تھے. 2 اتنے بڑے بڑے. ساری دنیا سے اینٹیکس کے اور جیولری کے ماہر آتے تھے، دیکھتے تھے، کہتے تھے ہم ان کی کوئی قیمت ہی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ دنیا میں اتنے بڑے ہیرے ہیں ہی نہیں کہیں. نہ بیلجیم میں ہے، نہ برطانیہ کے شاہی خزانے میں ہے، نہ امریکہ کی کسی جویلر کے پاس ہیں، نہ ہندوستان کے کسی راجہ مہاراجہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس ہی نہیں. کیا بتائیں کیا ہے؟ کتنے ملین ڈالر کے ہیں، کتنے بلین ڈالر کے ہیں، کتنے ٹریلین ڈالر کے ہیں، کیا بتائیں گے؟ یہ اپنی مثال آپ ہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں اتنے بڑے بڑے. ایسے 2 ہیرے تھے ہمارے پاس. ایک دن جو لوگ ہمارے گھر پہ آئے تو دیکھا جو ٹیبل ہمارے سامنے رہتی ہے اس پر 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں. وہ اتنے بے تکے رکھے ہوئے تھے کہ اس نے پوچھ لیا یہ کیسے رکھے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس 2 ہیرے تھے؟ کہ لیے تھے کیا مطلب اب نہیں ہے؟ میں نے کہا سن تو لیجئے. کہ ہاں معلوم ہے تھے. کیا ہوئے؟ نے کہا کل رات کو 2 آدمی آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے جو ہم لائے ہیں. تو ایسا ہے کہ بدل لو، وہ ہمیں دے دو یہ تم رکھ لو، فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ پتھر ہی تو ہے، وہ پتھر ہمارے پا رہا ہے، یہ پتھر تمہارے پا رہے ہیں. تو ہم نے کہا بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے وہ ان کو دے دیے، یہ خود رکھ لیے. کہ دے دیے؟ کہاں دے دیے. کیا نام تھا ان لوگوں کا؟ نام نہیں پوچھا ہم نے. کیسی صورت تھی؟ کہا رات کا وقت تھا، دیکھا نہیں. لے گئے. کہاں لے گئے؟ لے گئے. یقین مانیے اگر میں سچ بول رہا ہوں اور یہ واقعہ صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کسی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، میں پاگل ہو گیا. اتنا مور دین انف ہے میرے پاگل پن کے ثبوت کے لیے. سمجھے آپ؟ یقین مانیے کہ اس خیال نے کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور اتنی دولت ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ خیالات دماغ میں گھومتے رہے، آخر میں پاگل ہو گئے. وہ پتھر دے دیے کسی کو. اگر سچ بول رہا ہوں تو پاگل ہوں، اور اگر میں نے کہیں چھپا دیے ہیں اور یہ ناٹک کر رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہیروں میں میرے خاندان والوں کا بھی حصہ ہے، میرے بھائیوں کا، اس لیے کہ خاندانی ہیں یہ. تو وہ کلیم نہ کریں اور سارے دونوں ہیرے میرے قبضے میں رہیں، میں ان کا حق کھانا چاہتا ہوں، اور میں نے پاگل پن کے ناٹک کر کے ان کو چھپا دیا ہے کہیں. تو یقین مانیے کہ میں چور ہوں جو اپنے بھائیوں کا حصہ چرا رہا ہوں. میں چور ہوں جو اپنے بھائیوں کا حصہ چرا رہا ہوں. اگر سچ بول رہا ہوں تو پاگل ہوں، اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو چور ہوں. نہ پاگل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، نہ چور پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا امہ لوگ کرتے ہیں. اللہ نے اس امت محمدی کو ایسے 2 ہیرے دیے جیسے کائنات عالم میں خاندان نبوت میں کسی کو نہیں ملے.
آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی خاندان میں ایسے دو ہیرے نہیں تھے جیسے اس امت محمدی کو ملے حسن و حسین کی شکل میں. جو امت حسن و حسین کو معاویہ اور یزید سے بدل لے، ان دو لاجواب ہیروں کو پتھروں سے بدل لے، یا پاگل ہے یا چور ہے. آپ انصاف سے بتائیے عزیزان گرامی. سوچئے تو صحیح، کبھی ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ حسن و حسین کو چھوڑ دیا اور معاویہ اور یزید کو لے لیا. پھر امہ کہے کہ امہ کیسی امت؟ کیا دانش مندی کی امت میں؟ کیا حاصل ہوا اس امت کو؟ رسول کے نواسوں کو چھوڑ دیا، آل محمد کو چھوڑ کے آل ابو سفیان کو لے لیا. یہ کون سی امت ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سارے مسائل جو ہیں یہ نام حسین کے سامنے آتے ہیں. اور آج وہی طاقتیں 1400 برس سے اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ذکر حسین بند ہو جائے. اس لیے کل حسین نے ان کو ایکسپوز کیا تھا، آج ذکر حسین ان کو ایکسپوز کرتا ہے. کل حسین نے ایکسپوز کیا تھا، آج ذکر حسین ایکسپوز کرتا ہے. مجلس سے کیا ہوتا ہے، عزاداری سے کیا ہوتا ہے، واہ واہ سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ رونا کام نہیں آئے گا اور سینہ پیٹنا کام نہیں آئے گا. اما تو اگر ہماری ہدایت کے راستے میں کوئی ایسا پیچ پڑ گیا ہے کہ حسین نہیں کام آئیں گے تو یہ ملا کیا کام آئیں گے؟ عجب یقین مانیے، ایک عجب ہنگامہ، ایک عجب ان کا مقصد حسین سمجھیے اس سے کیا ہوتا ہے. مقصد حسین سمجھیے، مقصد حسین یہ تھا کہ ظالم کو صبح قیامت تک لیے رسوا کرے. اور یہ مجلسیں لوگوں کو مقصد حسین سے ہم آہنگ کرتی، یہ عزاداری مقصد حسین سے ہم آہنگ کرتی. یہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں یہ بربنائے محبت، اس کی تہ میں محبت اہل بیت کے جذبہ کار فرمائے جو آدمیوں کو دور دور سے لے آتا ہے ذکر حسین سننے کے لیے. ورنہ اس مصروف دنیا میں آدمی کو فرصت نہیں ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی فرصت نہیں ہے. یہ لوگ مجلس میں 2 گھنٹے آ کے بیٹھ جاتے ہیں.
یعنی کہ اس کے اوپر سے یہ الزام ہے، اور وہ پڑھ دیتے ہیں کہ وہ مجلس میں بیٹھ جاؤ تمہارا گناہ معاف ہے. کوئی نہیں پڑھتا کہ مجلس میں بیٹھ جاؤ گناہ معاف ہے. ہم نے گناہوں کی معافی ہے، جنت کی بات کبھی نہیں کی ہے. اور ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، اور بہت سے اس کے اندر مولانا قسم کے لوگ ناانصافی کر رہے ہیں. میں آپ سے صاف بتاتا ہوں، تو بھولے والے عوام میں آ کے ایسی باتیں پڑھ جاتے ہیں کہ ان کے دماغ میں گڑبڑ ہو. ایک آدمی بہت بیمار ہے، سنیے، بالکل لاسٹ اسٹیج ہے اس کا، بس قدرت خدا ہے کہ جو موت نہیں آئی ہے، سانس چل رہی ہے. اس کو ٹی بی بھی ہے، سارے پھیپڑے اس کے گل گئے ہیں. اس کو کینسر بھی ہے، اس کو ایڈز بھی ہے. ہر ایسا مرض ہے جس میں آدمی مر جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اور بالکل اب آخری اسٹیج ہے اس کا، مگر ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. پورا ریکارڈ بھی اس کا سرانے رکھا ہوا ہے، رپورٹیں بھی رکھی ہے، نسخے بھی رکھے. ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی ٹیم آئی جو سارے ورلڈ کے ڈاکٹر تھے، مشہور بڑے اور بڑے ایکسپرٹ مختلف امراض کے. وہ اس کی وزٹ کو بھی آ گئے. انہوں نے اس کا ریکارڈ دیکھا، اس کی حالت دیکھی، اس کے نسخے دیکھے. سب کچھ دیکھنے کے بعد مسکرائے، کہ لیں تم خواہ پریشان ہو، تم مرو گے نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے. تم مرو گے نہیں، تم گھبراؤ نہیں، تم مرو گے نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گے. ہم نسخہ لکھے دیتے ہیں، یہ استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جناب ڈاکٹروں کی ٹیم نسخہ لکھ کے چلی گئی. ہمارا الٹا کام ہو رہا ہے، خاندان بھر مریض سے لڑنے کھڑا ہو گیا. کہ اما تم کیسے بچو گے؟ ہیں تم کیسے بچو گے بتاؤ؟ کوئی کینسر میں بچا ہے یا تم بچو گے؟ کوئی لاسٹ اسٹیج میں بچا ہے یا تم بچو گے؟ کوئی ٹی بی میں بچا ہے یا تم بچو گے؟ کوئی ایڈس میں بچا ہے تم کیسے بچو گے؟ اما خاندان بہت سے لڑ رہا ہے. ارے بھائی یہ کب کہتا ہے میں بچ جاؤں گا؟ ڈاکٹروں کی ٹیم کہہ کے گئی ہے کہ ہم بچائیں گے. ہم نے تو ایک لفظ نہیں کہا، رسول اللہ کہہ گئے، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جسے محبت آل محمد میں موت آ جائے بخشا ہوا مرتا ہے. چھٹے امام نے کہا من بقا علی الحسین و آپ کا اتبا کا وجبت له الجنہ، جو حسین پر روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. آپ ان سے جا کے لڑیے کہ اتنا گنہگار ہے کیسے بچائیے گا؟ رسول اللہ سے جا کے لڑیے کہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ جو محبت اہل بیت میں مرے گا وہ بخشا وہ مرتا ہے. پھر یہ سننے کے بعد عمل کون کرے گا؟ ان کو بھی تو معلوم ہے کچھ ان سے زیادہ بھی اسلام کے چاہنے والے پڑے ہیں. عزیزان گرامی، یہ عزا کا فیض ہے، یہ مجلس کا فیض ہے، یہ ان غم حسین میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا فیض ہے، جو 1400 برس سے نہ صرف یہ کہ ہمارا وجود باقی ہے بلکہ ہمارے وجود میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عزاداری میں اضافہ ہو رہا ہے، ماتم حسین میں اضافہ ہو رہا ہے، غم حسین میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے. جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے جا رہے ہیں، جن جن ملکوں میں حسین کے چاہنے والے پھیل رہے ہیں، وہاں یا حسین کی صدا ہے. کل بہن تڑپ رہی تھی بھائی پر رونے کے لیے، کل بیٹی بے چین تھی باپ پر ماتم کرنے کے لیے، کل سید سجاد رو نہیں سکتے تھے اپنے بابا پر مجلس عزا نہیں برپا کر سکتے تھے. جناب آج یہ عالم ہے کہ گلی گلی شہر شہر علاقے علاقے مجلس عزا ہو رہی ہے.
میں کہوں گا سیدہ جنت سے آ کے ملاحظہ کیجئے آپ کے بیٹے کا ماتم کرنے والے کس طریقے سے ماتم کر رہے ہیں. اے ہمارے چوتھے امام ملاحظہ فرمائیے آپ کے باپ کی عزادار جگہ جگہ یا حسین کہیں سینہ زنی ہو رہی ہے، کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے. اللہ اللہ کیسا وقت گزر گیا حسین پر. روایت بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا تو جوان بیٹا سامنے آیا، کہا بابا اب مجھے اجازت دیجئے. علی اکبر کو جانے سے روکا نہیں، صرف اتنا کہا بیٹا خیام اہل حرم سے رخصت ہو لو. مجھے نہیں معلوم کہ علی اکبر نے پھوپھی کو کیا کہہ کے راضی کیا، مجھے نہیں معلوم بہن کو کیا کہہ کے تسلی دی، مجھے نہیں معلوم ماں سے کیا کہہ کے اجازت لی. مجھے اتنا معلوم ہے شہزادہ نکلنا چاہتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، یہ گر پڑتا تھا، سیدانیاں روک لیتی تھیں، اور علی اکبر نکلے تو ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. باپ کے سامنے آئے، باپ نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ، کمر میں پٹکا باندھا، کہا جاؤ بیٹا جاؤ خدا حافظ. علی اکبر مقتل میں گئے، امام در خیمہ پہ علی اکبر کا جہاد دیکھنے لگے. جناب لیلہ در خیمہ پہ آ گئیں، امام کا چہرہ دیکھنے لگیں کہ بیٹے کو اگر زخم آئیں گے تو باپ کے چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا. ایک دفعہ جناب لیلہ نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا، کہا مولا کیا میرا لال زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں لیلہ، ایک پہلوان آیا ہے مقابلے کے لیے، تمہارا بیٹا بھوکا پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے، خیمے میں جا کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو. اے لیجئے خیمے میں آئیں، سیدانیوں کو جمع کیا، ہاتھ اٹھائے، یا رات دا یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. ابھی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ خبر آئی علی اکبر کامیاب ہو گئے. دشمن کو قتل کر کے بابا سے ملنے آئے ہیں. ماں تڑپ کے در خیمہ پہ آئی تو علی اکبر پہچانے نہیں جا رہے تھے، گلابی ہونٹ اودے ہو گئے تھے، آنکھیں حلقے میں چلی گئی تھیں، زیرہ کی کڑیوں سے خون ٹپک رہا تھا. کہہ رہے تھے یا بتا اللہ تشوقت قتلنی، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. حسین کہہ رہے تھے بیٹا ان قریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر پھر مقتل میں چلے گئے، لیلہ خیمے کے اندر چلی گئیں، ایسا لگا جیسے ڈیوٹی بدل گئی. لیلہ خیمے کے اندر چلی گئیں، زینب در خیمہ پہ آ گئیں. حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کیا آواز کے منتظر ہوں. ایک دفعہ کسی نے آواز دی بابا میرا سلام لیجئے. حسین چلے یا علی یا علی یا علی. جوان بیٹے کے پاس پہنچے، بیٹا زندہ تھا. کہا بابا میرے دادا آ گئے، ہاتھ میں جام کوثر لیے ہیں. حسین نے سینے سے برچھی نکالی، علی اکبر کا دم بھی نکل گیا، منہ پہ منہ رکھ دیا. یا بنیا لقد